شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل اور بے خبر تھے۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو ان کا مالک حقیقی ہے لٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ بندہ کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمینوں میں سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا وہ شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ پیروی کرنے کے لائق ہے، پیروی کیے جانے کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔